الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. مومنین کرام، یہ شیطان کا حضرت آدم کے سامنے نہ جھکنے کا جو واقعہ ہے، قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی کے پاداش میں جب شیطان کو نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا، تو راندہ بارگاہ الہی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. آج کی زبان میں بالکل جو صحیح تعبیر ہے وہ چیلنج ہے. میں صراط مستقیم بالکل بیچ چوراہے کے بیٹھ کے تیرے بندوں کو، اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. اور یہ پھر جو اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے رکھے ہیں مختلف شکل و صورت میں، جو جس شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اسی شعبۂ زندگی کے انداز میں آ کے انسان کو بہکاتا ہے. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے کہ فرزند پیغمبر، ایک آدمی وہ وسواس ہے، اس کو بہت زیادہ وضو میں، نماز میں بہت زیادہ اس کو شک ہوتا ہے، وسواس ہے. اور ساتھ ساتھ عرض کیا کہ اور حالانکہ یہ معقول آدمی ہے، معقول آدمی ہے. آپ نے فرمایا یہ کیسا معقول آدمی ہے جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ وہ عرض کیا مولا، یہ کس طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ نمازی ہے، پرہیزگار ہے. فرمایا کہ تم خود اسے جا کے پوچھو کہ بھئی یہ اتنا جو ہے وہ تجھے کوئی، جیسے یہ اصول میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے، اگر یہ اصول، یہ ضابطہ نہ ہوتا، ہمارے لیے اس دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. نہ کہیں سے ہم جا کے گوشت خرید سکتے، نہ ویگنوں میں، گرمیوں میں جہاں اب سواریوں کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ بیت اللہ کا طواف نہ کر سکتے، حج نہ کر سکتے اگر یہ اصول نہ ہوتا. وہ اصول کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے، اس کو پاک سمجھو. اسی ضابطہ اور فرمان سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ویگنوں میں سفر کرتے ہیں، سب سواریوں کو پسینہ آیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل وہ چپک کے. اس طرح خانہ کعبہ میں جن چیزوں کو آپ نجس سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چپک کے طواف کرنے والے اس کو نجس نہیں سمجھتے.
نجیس چیز کو پاک کرنے کا آپ کے پاس طریقہ اور ہے، ان کے پاس طریقہ اور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امام کا فرمان وہاں لاگو ہوتا ہے۔ جس چیز کو کہ یقین نجیس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو، اس کو پاک سمجھو۔ اسی فارمولہ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، ویگنوں میں سفر بھی کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے کھانا بھی کھاتے ہیں، جی قصائی سے جا کے گوشت بھی خریدتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے۔ اس سے جا کے پوچھو کہ بھئی یہ تمہیں کیوں بار بار نماز میں وضو میں شک ہوتا ہے؟ یہ امام کا فرمان ہے۔ وہ خود کہے گا کہ بھئی یہ شیطانی جو ہے نا وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہمیں سود لینے کے لیے ورغلائے، نامحرم کی طرف دیکھنے کے لیے ورغلائے، یا رشوت خوری کے لیے ورغلائے۔ نہیں، محراب عبادت میں بھی آ کے یہ ہمیں ورغلاتا ہے، اور اس طرح شکوک و شبہات میں ڈال کے اصلا بعض لوگ مجھے خود فون کر کے بعض خواتین و حضرات نے بتایا 3 گھنٹے جو ہے نا وہ غسل خانے میں لگتے ہیں، تین گھنٹے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ خود کہا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ وہ جس شک کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس شک کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور شیطان کی کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کی نماز قضا کروا دے۔ ایسے ہی ایک چیز جو نجس نہیں ہے، شریعت اس کو پاک سمجھا ہے، اس کو نجس سمجھیں۔ یا یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ باوضو ہیں اور آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اپنے آپ کو باوضو سمجھیں۔ درجنوں سینکڑوں اس کے پاس حربے ہیں جس سے یہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ میرا وضو برقرار نہیں رہا۔ وہ جو روایات ہے وہ میں آپ کو نہیں سناتا۔ آپ کے جسم میں وہ تو روایت میں ہے نا کہ آپ کے رگ میں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، دل و دماغ کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر انسان کو وہ بہکاتا ہے۔ اتنے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو یا ابلیس کو۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا یا شکوہ کیا کہ خدایا یہ جو تو نے اس شیطان کو ہمارا جو حریف ہے اتنے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں، اس کے مقابلے میں تو نے مجھے یا میری اولاد کو کیا دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس کا مقابلہ کریں، اس کے وسوسوں کا یہ دل و دماغ میں جو ہے نا وہ جا کے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو جو اختیارات دے رکھے ہیں اس کے مقابلے میں تیری اولاد کو میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ، وہ اگر کسی گناہ کی نیت کرے، پکا ارادہ کرے، تو میں جب تک گناہ اس سے سرزد نہ ہو اس وقت تک میں گناہ لکھتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ نیکی کا پکا ارادہ کرے، ظاہراً حالات سازگار ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، نیکی کا پکا ارادہ کرے لیکن ابھی نیکی وہ بجا نہیں لایا، میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ادھر برائی جب تک سرزد نہ ہو، جی جو ہے نا وہ برائی نہیں لکھتا، ادھر نیکی کے ارادے کے نتیجے میں، عزم کے نتیجے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ کافی ہے یہ شیطان کو یہ اختیارات دیے ہیں اس کے مقابلے کے لیے یا اس کے مقابلے میں؟ فرمایا نہیں، اس کے جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وسیع ہیں، یہ کم ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں کہ اگر گناہ کر کے گناہ سرزد ہو بھی جائے 7 گھنٹے تک فرشتوں سے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے گناہ کو لکھو نہیں، ابھی اس کو جو ہے نا وہ معلق رکھو، اس کو جو ہے نا وہ جب تک ہو سکتا ہے اس 7 گھنٹے کے دوران یہ توبہ کر لے۔ لکھا بھی نہیں ہے، 7 گھنٹہ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ 7 گھنٹہ یہ کر لے، گزر جائیں اور وہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو اس کے توبہ کو قبول کر لوں۔ اور ادھر جب گناہ سرزد، وہ نیکی سرزد ہو جائے
نیکی بجا لانے سے پہلے ایک نیکی جو ہے وہ لکھی جائے گی، اور جب نیکی عملی طور پر انجام دے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ روایت ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ نیکی اگر عملی طور پر وہ انجام دے، ادھر ایک برائی سرزد ہو تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر ایک نیکی وہ بجا لائے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا، 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی بھی آپ انجام دیتے ہیں اللہ بالکل اسی جیسی نیکی، جو نیکی آپ نے انجام دی ہے نا، سیم اس جیسی 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں وہ لکھ دیتا ہے۔ پھر بھی حضرت آدم نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی اس کے اختیارات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ بھئی وہ طولانی حدیث ہے، میں پہلے سنا چکا ہوں، من تاب قبل موتہ بسنۃ تاب اللہ علیہ، جو آدمی مرنے سے سال پہلے توبہ کرے اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہوں، مہینہ پہلے مرنے سے توبہ کرے اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہوں، ہفتہ پہلے، ایک دن پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، مرنے سے چند لمحے پہلے، یعنی آثار عذاب کے ظاہر ہونے سے پہلے جس گھڑی میں بھی وہ توبہ کر لے، یعنی یہ بات روایت ملک خود موت نظر آئے تو پھر جو ہے نا بندہ توبہ کرے، یا آثار عذاب کے، وہ جس فرعون نے بھی کہا انی تبت الآن، ابھی میں ایمان لاتا ہوں، نہیں غرق ہوتے وقت کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں پانی سر سے اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک لمحہ پہلے بھی وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ کو میں قبول فرماتا ہوں۔ آخر حضرت آدم کو راضی کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اب میں یہ جو تو نے مجھے سہولتیں بخشی ہیں، ان کے ذریعے میں اس شیطان کو جو تو نے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں ان کا مقابلہ کر لے گی، میری اولاد جو ہے نا وہ کر لے گی۔ یہ نقطہ بھی عرض کر چکا ہوں، یہ علمی نقطہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں یا روایات میں وہ صیغہ امر استعمال ہوا ہے، صیغہ امر کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ کہ جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اقیم الصلاۃ یہ صیغہ امر ہے جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ یہ بھی صیغہ امر ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کوئی صیغہ نہیں ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، یہ صیغہ امر۔ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، یعنی علمی مدارس میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ کہ جہاں بھی قرآن میں یا روایات میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے، یہ کام کرو، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے، کیونکہ واجب کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ کام کرو، مستحب کے لیے بھی یہ کام کہا جاتا ہے۔ ہر امر کے ساتھ یہ نہیں ہوتا اس کام کو بطور واجب بجا لاؤ، اس کام کو بطور مستحب بجا لاؤ، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ورنہ ہر امر کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے۔ صرف ہم ہو میدان میں اور صرف امر کا جو ہے نا الفاظ ہو یا صیغہ امر ہو، اس سے ہم واجب سمجھیں یا مستحب سمجھیں۔ علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر خدا یا رسول یا اہل بیت کے کسی فرمان میں امر کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسے الفاظ شواہد پہلے بعد میں بھی موجود ہوں جس سے یہ سمجھے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس سے مستحب سمجھو، اور اگر صرف امر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پھر اس سے واجب سمجھا جانا چاہیے۔ اسی طرح واجب حرام کام سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے، یہ کام مت کرو، لا یغتب بعضکم بعضا۔ مکروہ کام سے بھی انہی الفاظ میں روکتا ہے، جس کام سے روکا ہے اس کو ہم حرام سمجھیں یا مکروہ سمجھیں، وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ادھر اس کے مکروہ ہونے کی کوئی اور نشانی، کوئی تائید یا علامت یا قرینہ جسے ہم کہتے ہیں ہو تو اس کو مکروہ سمجھیں، اور اگر صرف صیغہ نہیں ہو تو اس سے حرام سمجھانا جانا چاہیے۔ قرآن میں کئی مقامات پر توبہ کا حکم دیا گیا ہے، توب یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، توبو
जमा का से तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए मोमिनीन सब के सब जो है ना वो तौबा करो। और बता हर शख्स के अपने शख्सियत के मुताबिक, अपने मकाम कुर्ब के मुताबिक उसकी वो तौबा होती है। जितनी दफ़ा रसूल खुदा दिन में तौबा करते थे बिला नागत 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, शायद रेगुलर हम में से एक भी इतना जो है ना वो इस्तिग़फ़ार न करे। वो जो मासूम अनिल ख़ता हैं, सैयदुल जो है ना वो मासूमीन है, वो दिन में 70 दफ़ा जो है ना इस्तिग़फ़ार करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो वो इस्तिग़फ़ार के दुआए अबू हमज़ा समाली में है, उनको पढ़ के और सुन के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस किस्म की जो है ना वो ताबीरें हैं इमाम की वो दुआ में। उनकी दुआ, उनकी तौबा और है, वो वक्तन फ़वक्तन जिससे कभी गुनाह कबीरा या सगीरा सरजद होता है उसकी तौबा और है। हर शख्स की तौबा का अंदाज अलग है। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, ऐ साहिबान ईमान तौबा करो, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। एक और बहस है, यानी वो जो जिस इल्म में ये मसाइल बताए जाते हैं उसको हम उसूल फ़िक़्ह कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह में ये हम पढ़ते हैं कि सेगा अमर से हम वाजिब समझें या मुस्ताहब समझें, सेगा नही से हम हराम समझें या वो मकरूह समझें। वहाँ इसी इल्म में ये भी पढ़ाया जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी काम का हुक्म दिया है उसको फौरी तौर पर अंजाम देना है या ताखीर की भी गुंजाइश है। ये भी उस इल्म में पढ़ा जाता है। ये फौरी है या ये है कि नहीं फौरी नहीं है, बल्कि वो है मुअज्जल है, जब मर्जी उसको अंजाम दे दें। मसलन जब मर्जी अंजाम दे दें का ये है कि अगर मैंने आपने रजवी साहब से या जैदी साहब से मैंने कर्ज लिया है और कोई हमने वो डेट फिक्स नहीं की कि फलान जो है ना वो सना के फलान महीने की फलान तारीख को जो है ना आप ये रकम वापस करेंगे, अगर इस तरह की कोई डेट फिक्स हो तो मैं उस डेट में अदायगी का पाबंद होऊंगा, न हो तो ये फौरी नहीं है। जब मर्जी जो है ना वो मैं ये अदा करूं। अलबत्ता अदायगी की कुदरत के बावजूद टाल मटोल करना जायज नहीं है, जुल्म है। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, मतलुल गनीये जुल्मुन, गनी बेनियाज जो यानी अदायगी की पोजीशन में है वो टाल मटोल उसकी तरफ से जायज नहीं है, जुल्म है। और अगर वो यानी हालात बेचारे के बदल गए हैं, अभी अदायगी की पोजीशन में नहीं है, उसके लिए कुरान की आयत है कि इनकान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा, अगर तंगदस्त हो गया है और अभी मुकर्रर तारीख में वो अदा नहीं कर सकता तो उसको फनज़िरतुन इला मयसरा, नज़िरा मोहलत देने को कहते हैं। उस वक्त तक उसको मोहलत दो कि वो अदायगी के काबिल हो जाए। उसे घर बार बेच के फुटपाथ पर सोने का जो है ना हुक्म नहीं दिया जाएगा। उठो भाई घर बेचो, बेशक फुटपाथ पर सो और अपना जो है ना वो कर्ज अदा करो। ये अदाए कर्ज कहते हैं कि ये फौरी नहीं है, वो जो है ना वो जब मर्जी अदा करो। या मसलन ये सुबह की नमाज रह गई है, आंख नहीं खुली, ठीक है जी, या ऐसी बस जानबूझ के छोड़ दिए, क्या फौरी तौर पर उसको कज़ा बजा लाना जरूरी है या ताखिर की भी गुंजाइश है? उधर ये बेहतर है कि जल्द अज जल्द अंजाम दो, लेकिन फौरी नहीं है, बेहतर यह है कि जल्दी अंजाम दो। तौबा उलमाए किराम फरमाते हैं कि फौरी है। जब गुनाह सरजद हो तो फौरन तौबा कर लेना, जिसके बाद अल्लाह ताला बगैर किसी इस्तिस्ना के तौबा को कबूल फरमाता है, बख्श देता है अल्लाह ताला। मैंने बार बार इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। ये आयत कहती है खुदा एक गुनाह को नहीं बख्शता, वो शिरक है। शिरक के अलावा बाकी जो गुनाह भी इंसान से सरजद हो अल्लाह ताला उसको बख्शता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को नहीं बख्शा?
اب جو سوائے ایک آیت کے وہ میں پڑھ رہا تھا امیر المومنین کا فرمان کہ یعنی مجھ سے صرف رسول خدا نے پہلے نماز پڑھی ہے بس. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار یزید کے خطبے میں فرمایا انا ابن من لم یشرک باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے چشم زدن پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا. باقی سارے کے سارے سلمان فارسی جو بات میں اہل بیت میں شامل ہو گیا وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان. سارے کے سارے جو ہے نا وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شرک کی آلودگی میں گناہ میں مبتلا تھے. اللہ نے بھی ان کے توبہ کو قبول فرمایا اور رسول خدا نے بھی ان کو توبہ کو قبول فرمایا. پھر کیوں خدا فرماتا ہے ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حالت شرک میں اگر کوئی مرتا ہے نا، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا. حالت شرک میں اگر کوئی مرے تو اللہ اس کو نہیں بخشتا. لیکن اگر مشرک توبہ کرے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں اس جملہ کو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ صدق دل سے پشیمان ہو اور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول نہ کرے. بلکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں توبہ نہ بھی کرے، بعض اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں گناہوں کو بخشتا ہے، محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنے کے نتیجے میں بخشتا ہے، سننے کے نتیجے میں بخشتا ہے، فضائل کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں بخشتا ہے. اور فضائل کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب چھپوائیں، اپنی ڈائری میں امیر المومنین کی ایک مستند فضائل کو لکھیں. وہ روایت کہتی ہے، یہ روایت ہمارے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اگر ایک فضیلت آپ اپنے ڈائری میں لکھیں گے نا امیر المومنین کی، جب تک یہ تحریر آپ کی ڈائری میں موجود میں اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ البتہ بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ پھر اللہ اس بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اس کا اگلا جملہ اس کی تفسیر ہے من مات علی حب آل محمد مات تائبا. آل محمد کی محبت کا اثر یہ ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ توبہ، اللہ اس کو پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کرے گا، وہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا. بہت ساری روایات میں ہے. حب علی کی خصوصیت یہ ہے، حب اہل بیت کی، اس دن ظہر کے بعد ہم بیان کر رہے تھے، حب اہل بیت کی 20 خصلتیں ہیں، محب اہل بیت میں 20 خصلتیں ہیں. میں کسی دن جمعہ میں انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا. ان میں سے 10 کا تعلق دنیا سے ہے اور 10 کا تعلق آخرت سے ہے. ان میں سے جو 10 ہے ان میں سے ایک یہ ہے محب اہل بیت کی کہ وہ توبہ سے پہلے نہیں مرتا. اللہ اس کو یقیناً توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور توبہ کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے. ہاں حالت شرک میں اگر بندہ مر جائے وہ قابل بخشش نہیں ہے، لیکن پر وقت توبہ کرے، یعنی عذاب کے آثار کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ کی روح اور حقیقت وہ پشیمانی ہے. پشیمانی، یہ روایت ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، پشیمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے. پشیمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، بشرطی کی وہ گناہ ایسا نہ ہو جس میں تلافی ضروری ہو. نماز نہیں پڑھی یہ گناہ ہے، پشیمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ گناہ نماز ترک کرنے کا جو وہ گناہ ہے اس کو بخش دیتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر نجات تب پائے گا کہ وہ بعد میں قضا بھی بجا لائے. کسی کی غیبت کی ہے، اس میں تلافی ہے، صرف پشیمانی کافی. کچھ گناہ ہیں ان کی تلافی ضروری ہے، کچھ گناہ ہیں ان میں تلافی نہیں ہے. اگر تلافی ضروری ہے تو پھر تلافی کے بعد مکمل گناہ بخشے جائیں گے.
اور اگر اس میں تلافی والی بات نہیں، صرف پشیمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے تو روح ہے جو توبہ ہے وہ پشیمانی ہے، اور دوسرا مرحلہ جس گناہ میں وہ ابھی آلودہ ہے، جو ناجائز کاروبار ابھی کر رہا ہے، فوری طور پر اس کو ترک کرے، اور جو ان گناہوں کے نتیجے میں حقوق اللہ یا حقوق الناس اس کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو بجا لائے، اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرے، پیمان اور ایگریمنٹ۔ اس توبہ کے بعد بندہ بعض روایات کے مطابق اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو، آج اس کی ولادت ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصوح، جس کا حکم دے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی الزکی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسهل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ النجات۔ مومنین کرام، یہ نکتہ ایام اعظام میں آپ نے بار بار اہل منبر سے سنا ہے۔ یہ جو واقعی کربلا ہے یا امام حسین علیہ السلام کا مقدس قیام، اور وہ قیام کا انداز یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ امام کا اس قیام کا ایک مقدس ہدف تھا، مقصد تھا، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے اس مقدس قیام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جو عوامل درکار تھے ان سب کا امام علیہ السلام نے خیال رکھا، اور اسی طرح تیاری کر کے نکلے کہ جس سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ وہ تیاری کا ایک حصہ یہ مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ بچے تو چونکہ بچے تھے لہذا ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، لیکن خواتین مخدرات یہ قیام کا حصہ ہیں، قیام کا حصہ ہیں۔
مختلف زبانوں میں مختلف تعبیروں کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نواسے پیغمبر کے اس مقدس قیام میں جہاں امام حسین کی شہادت نے اپنا کردار ادا کیا، آپ کی شہادت کے بعد یہ جو کاروان تھا امام زین العابدین اور جناب زینب کبریٰ کا، اس نے بارآور بنایا، امام حسین کی شہادت کو بارآور بنایا۔ وہ آپ کتنی تائید کرتے ہیں اس جملے کی، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ میں ایک فارسی جملہ پڑھ رہا تھا، یہ اس نے کمال کر دیا ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ ہو، زینب نہ ہوتی یہ کربلا میں رہ جاتی۔ یہ ساری دنیا کو جو کربلا سے بھر دیا ہے یہ جناب زینب کبریٰ اور ان کے وہ خطبے تھے۔ ہمیں کم از کم سال میں ایک دفعہ یہ جو صرف جناب زینب نہیں، سال میں کم از کم ایک دفعہ امام حسین کے خطبے جو آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا میں اور عمر سعد کے لشکر کے سامنے بھی دیا، آخری شہادت سے چند لمحے پہلے تک جو آپ کے خطبے ہیں، کم از کم ایک مرتبہ ان کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس مقدس قیام کا مقصد کیا تھا۔ قوم کے عالم دین تھے صادق نجمی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے ان خطبہ کو یکجا کیا ہے۔ فارسی میں ہے سخنان امام حسین، سخن کلام کو کہتے ہیں، امام حسین کے کلام۔ مولانا علی مرتضیٰ زیدی ابھی انشاءاللہ چند دنوں میں تشریف لائیں گے، وہ ان کے خمسہ سے ہم استفادہ کریں گے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کم از کم سال میں ایک دفعہ ہمیں امام حسین کے ان خطبات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور کم از کم سال میں ایک دفعہ یہ جناب زینب کبریٰ کے خطبے جو آپ نے دربار ابن زیاد میں دیے، جناب ام کلثوم کے خطبے، دربار یزید کا وہ خطبہ جو جناب زینب کبریٰ نے دیا، اور خود امام زین العابدین کا خطبہ، اگر یہ ہم نے بیان نہ کیے اور نہ سنے، میرا خیال میں ہم نے عزاداری کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی تسلی بخش جو ہے نا کام نہیں کیا۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جو جناب زینب کبریٰ نے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ میرے خیال میں دربار ابن زیاد کا خطبہ نہیں تھا، یزید کے دربار میں جو اس نے وہ آپ نے پڑھا تھا، یہ اب چینل میں بھول رہا ہوں، آپ کو یاد ہو تو مجھے بتائیے۔ وہ ہارون رشید نے وہ پورا جناب زینب کا خطبہ پڑھا تھا کسی چینل سے نا، ہارون رشید جو ایک مشہور وہ صحافی ہیں، تو یہ چینلوں سے بیان ہونے چاہیے وہ خطبے جو جناب زینب کبریٰ نے جناب ام کلثوم میں دربار یزید میں دیے اور یا ابن زیاد کے دربار میں۔ ظاہر ہے کوفہ شام سے پہلے آتا ہے، لہذا ابھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، میں عربی عبارت کو حذف کر کے صرف یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ ثانی زہرا ہمارے اس عمل پہ راضی ہوں گی اور جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ دعائیں بھی دیں گی انشاءاللہ۔ فرماتی ہیں کوفے والو یا اہل الکوفہ، اس کا ترجمہ ہے یا اہل الکوفہ، کوفے والو اے مکارو، اے مکار و خیانتکار لوگو۔ میں ایک جملہ بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو عمر سعد کے لشکر میں تھے اور کربلا تک آئے اور امام حسین کے ساتھ وہ لڑے عمر سعد کی حمایت میں، یہ پہلے جنگوں میں امیر مومنین کے لشکر میں تھے، صفین میں امیر مومنین کے رکاب میں علی کے مخالفین کے ساتھ جو لڑے تھے۔ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اصول کافی میں ایک باب ہے، باب المستعارین، ان لوگوں کا باب ہے، ان کا ذکر ہے جن کا ایمان عارضی ہے، عارضی ٹیمپریری ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ سب سے اچھی دعا، اگر ایسی جگہ تک آپ کی رسائی ہو جہاں انسان کی دعا بتایا گیا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے،
حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یا حجر اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ بہت رش ہوتا ہے، کسی طریقے سے وہاں تک آپ کی رسائی ہو، کہتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ امام حسین کے ذریعے کے بارے میں استجابت الدعا تحت قبتی ہی، آپ کے قبے کے نیچے اگر آپ کی رسائی ہوتی ہے وہاں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی جگہ آپ پہنچتے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہونے کی امید ہے، ادھر ہم سب کی پہلی دعا یہ ہونی چاہیے، امام زمان کے زمان کی ظہور کی دعا اس کی اپنی حیثیت ہے، ہاں ذاتی اعتبار سے سب سے بہتر یہ تھے خدایا دعا کریں، خدایا ہمارا انجام بخیر ہو، سب سے افضل دعا اللہم اجعل، یعنی مختلف قرآنی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، روایات میں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، معصوم کے فرمانے یہ ہے ہمارا انجام بخیر فرما۔ اچھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، آپ میں سے اکثر دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں خدایا ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، حتی اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا۔ روزانہ نماز میں بھی سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، وہ صرف آپ نہیں پڑھتے، وہ ہستیاں بھی پڑھتی جن کو خدا نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، رسول اور اہل بیت رسول بھی یہی پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی ابھی تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ علماء کرام نے خصوصاً آیت اللہ خویب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملا، آپ کو ہدایت نہیں ملی ہے اور خدا صاحب ہدایت کی درخواست کریں، یعنی جس صراط مستقیم کی تو نے مجھے ہدایت کی ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے اور امامت ہے، مرتے دم تک اس راستے پر مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر صفین میں علی کا حامی تھا تا حیات جو ہے نا وہ انہی خیالات کے ساتھ نہیں، وہ سلب جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ جو شیعہ بھی تھے اگر کوئی تو وہ اس معنی میں نہیں تھے کہ جس معنی میں آپ ہیں، یا سلمان فارسی تھے یا ابو ذر تھے۔ شیعہ تو حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو اپنا امام، خلیفہ یا جانشین پیغمبر یا وصی پیغمبر تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھے نمبر پر جو علی کو وہ خلیفہ مانتا ہے وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال جیسا بھی تھا، ایمان جو ہے نا وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تا حیات جو ہے نا وہ انسان ثابت قدم رہے، اسی لیے دعا مانگی گئی۔ اگر خطرہ نہ ہوتا تو یہ تاکید نہ کی جاتی کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ اے بغیرت لوگو، اے بغیرت لوگو، خدا کرے تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نہ رکے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے اپنا سارا سوت کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ صبح سے لے کر کہتے ہیں کہ وہ بات بنی اسرائیل کہتے ہیں، بات قریش کی بات کرتے ہیں، وہ ایک خاتون تھی، وہ لے کے ابھی تو وہ مشینوں میں وہ اون سے یا کپاس روئی سے دھاگا بناتے ہیں نا مشینوں میں، پرانے زمانے میں وہ لکڑی کی کچھ بنی ہوئی ہوتی تھی، اس سے جو ہے نا ایک دستی چرخہ کے ذریعے خواتین اون سے دھاگا بناتی تھی، اون سے دھاگا۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک یا شام تک محنت کر کے دھاگا بنائے اور پھر دوبارہ اس دھاگا کو الٹے ہاتھ گھما گھما کے اس کو پھر دوبارہ اون یا کپاس میں تبدیل کر دے۔ تمہارا کتنی پیاری مثال دی ہے شریعت الحسین علیہ السلام نے۔ تمہاری مثال وہ اس عورت کی اسی ہے جس نے اپنا سارا سوت کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ نہ تمہارے عہد پیمان کی کوئی قدر قیمت ہے، نہ تمہاری قسم کا کوئی اعتبار ہے۔ تمہارے پاس جھوٹی باتوں اور غرور اور دشمنی کے علاوہ اور کیا ہے؟ تمہاری مثال ان کنیزوں کی سی ہے جن کا کام چاپلوسی اور سخن چینی ہے، یا گھوڑے
میرا خیال کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں، پر اگی ہوئی گھاس کے مانند ہے، جو یا ایسی چاندی کی طرح ہو جس سے قبروں کو سجایا جائے۔ تمہارا ظاہر پرفریب اور خوبصورت، لیکن باطن منفور اور ناپسند ہے۔ اپنی آخرت کے لیے تم نے کتنا بڑا توشہ فراہم کیا ہے، اپنے لیے کتنا برا توشہ بھیجا ہے، جس سے خدا کو غضبناک کیا ہے اور اس کے ہمیشہ عذاب کو خرید لیا ہے۔ کیا تم میرے بھائی حسین کے لیے رو رہے ہو؟ رو کہ تم اس لائق ہو، ہنسو کم اور رو زیادہ کہ تمہارے دامن میں ذلت کی گرد بیٹھ چکی ہے۔ یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا، اس سے ہرگز نہ چھڑا سکو گے۔ اور اس دھبے کو تم کیسے چھڑا سکتے ہو کہ تم نے جنت کے جوانوں کے سردار اور فرزند رسول کو قتل کیا ہے، اس شخص کو قتل کیا ہے جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھا، صلح کے زمانے میں تمہارے آرام اور سکون کا باعث تھا۔ تمہارے اوپر خونالود دہن سے ہنستے نہیں تھے۔ سختیوں اور مشکلوں میں وہی تمہاری امید تھے، اور جنگ و جدال کے زمانے میں تم ان کے پاس پناہ ڈھونڈتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم نے آخرت کے لیے جو چیز پہلے سے بھیج دی ہے وہ بہت بڑا توشہ تھا، اور جس گناہ سے قیامت تک تمہاری کمر جھکی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے اگر کوئی نیک کام کیا ہو تو اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ خدا تمہیں نابود کرے اور تمہارے پرچم ہمیشہ سرنگون رہیں۔ تمہاری کوشش نے صرف ناامیدی کا ثمر دیا اور تمہارے ہاتھ کٹ گئے۔ تمہارے مال میں خسارہ ہوا، اپنی جان کے عوض خدا کی ناراضگی خریدی، اور تمہاری شرپسندی یقینی ہو گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے رسول کی اولاد میں سے کس کا خون بہایا ہے؟ تم نے کون سا پیمان توڑا ہے اور اہل حلم کو بے پردہ کیا ہے؟ کس کی حد کی عزت کی ہے اور کس کا خون بہایا ہے؟ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ نزدیک ہے کہ اس سے آسمان گر پڑے اور زمین دھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کتنی بڑی مصیبت، جان سوز، طاقت فرسا اور ایسی پریشانیوں میں لپٹی ہوئی کہ جن سے مفر نہیں ہے، یعنی کوئی راہ فرار نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر اس مصیبت پر آسمان سے خون برسے تو کیا تمہیں تعجب ہوگا؟ آخرت کے عذاب سے تمہیں کوئی زیادہ چیز رسوا کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے اگر خون بھی برسے وہ معمولی ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اس مہلت سے تمہیں مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کسی کام میں عجلت سے منزہ ہے، یعنی خدا جلد بازی نہیں کرتا۔ ابھی اگر تم پر عذاب نازل نہیں ہوا، اس سے تمہیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور بے گناہ خون کو پامال کرنے سے ڈرو کہ وہ انتقام لینے والا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ اشعار پڑھے ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے، یہ ہے ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم وانتم آخر الامم۔ تم رسول خدا کو کیا جواب دو گے اگر وہ تم سے یہ سوال کریں یہ تم نے کیا سلوک کیا ہے میری اولاد کے ساتھ، تم تو وہ میری آخری امت تھے۔
بِأَهْلِ بَيْتِي وَأَوْلَادِي وَتَكْرُمَتِي مِنْهُمْ أُسَارَ وَمِنْهُمْ ذُرْعُ بِدَمِي، کسی کو میرے اولاد میں سے کسی کو تم نے اپنے خون میں وہ غلطان کیا اور کسی کو قیدی بنا کے شہروں میں اور درباروں میں پھرایا. مَا كَانَ ذَاكَ جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ، یہ جو میں نے اللہ کے حکم سے تم میں اجر رسالت کے طور پر وہ ذوی القربا کی محبت کا مطالبہ کیا تھا، یہ وہ تو نہیں تھا جو میں نے تم سے مانگا تھا. ان تخلفون بسوء ذی رحمی کی، اس طرح تم میرے ساتھ سلوک کرو. انی لاخشى علیکم ان یحل لکم مثل عذاب الذی اودع علی ارمی، ہاں مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہو جیسے کہ وہ قوم ارم پر نازل ہوا تھا. راوی کا کہنا ہے زینب کے اس خطبے کے بعد اہل کوفہ کو دیکھا کہ وہ پیشانی میں انگشت پہ دندان ہے. میں نے اپنے پاس کھڑے ضعیف العمر آدمی کو اس طرح روتے دیکھا، آنسوں سے اس کی سفید داڑھی تر ہو گئی تھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بوڑھے بہترین بوڑھے، آپ کے یہاں کی عورتیں بہترین عورتیں، آپ کے بچے بہترین بچے، آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے، آپ فضل و کرم میں سب سے زیادہ ہیں. اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے، قہولکم خیر القہور ونسألکم اذ عدہ رسول اللہ، اشعار پڑھے. امام زین العابدین جناب زینب کبریٰ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جان تھوڑا آرام کیجئے، جو رہ گئے ہیں انہیں چلے جانے والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. خدا کا شکر کی آپ نے فرمایا ہے الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ وہ عالمہ ہے کہ جس کو کسی عام طریقے سے علم سکھایا پڑھایا نہیں گیا ہے. آپ عامل غیر معلمہ ہیں. ہمارے تسلیت دی، ہمارے رونے سے چلے جانے والے واپس نہیں آئیں گے. یہ امام نے آپ کو تسلی دی ہے. اس کے بعد پھر جناب ام کلثوم کا وہ خطبہ ہے، وہ میں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خطبوں میں ہماری جن ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق کی درخواست کریں. ایک اور اہم اور حساس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عزاداری وہ سنت رسول ہے. رسول خدا نے امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی عزاداری کی ہے، امیر المومنین نے بھی عزاداری کی ہے، امام کی شہادت کے بعد بھی امام زین العابدین نے، امام جعفر صادق نے، امام رضا علیہ سب نے عزاداری کی ہے. لیکن ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ عزاداری کے نام سے اس وقت اب سوشل میڈیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پتہ نہیں شاید وہ مصنوعی مناظر بھی جو ہے نا بنا کے دکھاتے ہوں، لیکن ابھی جو مناظر وہ دکھائے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. روح عزاداری کو پامال کرنے کے مترادف ہے. روح عزاداری کو ایک سبیل ہے، سربراہ مکمل سربراہ خاتون ہے اور وہ جو ہے نا وہ پانی دے رہی ہے. یہ کہاں کی عزاداری ہے؟ کہاں کی عزاداری ہے؟ اب یہ خود ایک مسئلہ ہے. اپنی جگہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی چادریں چھینی گئی تھی نہیں چھینی گئی تھی. بہرحال اس مصیبت کو سن کے روتے ہیں جی، لیکن وہ مکمل طور پر سربراہ نہ. میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ ایک بہت بڑے برتن میں وہ سبیل ہے، لگتا تھا شربت کے اندر دودھ بھی ڈال دیا گیا، وہ کلر جو ہے نا اس کا یہی تھا. اب اس میں ایک خاتون گلاس بھر بھر کے دے رہی ہے اور دلجنا جو ہے اس کو پھڑا کیا گیا ہے، وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس میں منہ ڈال کے پی رہا ہے. یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دلجنا کا جھوٹا جو ہے نا وہ مومنین میں وہ تقسیم کر رہے ہیں. روایت کے اندر لکھا ہوا ہے مومن کا جھوٹا 70 بیماریوں کے لیے علاج ہے. اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ تاثر نہ دیں. مکتبہ اہل بیت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے ہمیں، لہذا یہ روح عزاداری کو متاثر نہ ہونے دیں. ایسے منظر جس سے انسان بھرپور جو ہے نا انسان کا دشمن، مکتب دشمن
وہ بھرپور اس کو استفادہ کا موقع مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عزاداری وہ مطلوب نہیں ہے. ایسی عزاداری نہیں کی ہے ائمہ معصومین نے، نہ ہمیں ایسی عزاداری کا وہ حکم دیا ہے. اس عزاداری کا جو فلسفہ ہے یا اس کی برکتیں ہیں، ثمرات، وہ متاثر ہوتے ہیں. جہاں جہاں تک آپ کا اپنا کوئی حلقہ اثر ہے، کوشش کریں کہ ہمارے عزاداری جلوس وغیرہ میں کوئی ایسا عمل جو ہے نا وہ عزاداروں سے سرزد نہ ہو، خواتین ہوں یا مرد حضرات، جو روح عزاداری کے بلکہ روح تشیع کے جو ہے نا وہ منافی ہو. اس حساس نقطے کی طرف توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ عزاداری اگر سنت معصوم ہے جس انداز میں بھی جا کے کرو وہ جائز ہو جائے اور کرے وہ ثواب ہو جائے. نہیں، گناہ ہے. ہاں، وہ جہاں بھی جس شکل میں ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے